میرا نام فریال ہے۔ میری پیدائش سے کچھ ماہ بعد ہی ایک روز جب میرے امی اور ابو کا ایک بھیانک قسم کا کار حادثہ ہوا تو اس میں میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں اس حادثے میں قدرتی طور پر زندہ بچ گئی اور میرے والدین مجھے اکیلی چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ سب اللہ کے سہارے ہی جی رہے ہوتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے لیے الگ الگ وسیلہ بنایا ہوتا ہے۔ اس طرح جب میں دنیا میں لاوارث ہو کر رہ گئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے چچا اور چچی کو میرے لیے وسیلہ بنایا اور انہوں نے مجھے گود لے لیا اور میرے ماں اور باپ دونوں بن کر مجھے پالا۔ شروع میں تو سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر جیسے ہی میں نے ہوش سنبھالا اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو ایک اور بہت بڑی مصیبت میری منتظر تھی۔ جیسے ہی میں جوان ہوئی تو میری خوبصورتی دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی تھی اور اللہ کی اس عطا پر میں اس کی بے حد مشکور تھی۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرا اپنا سگا چچا ہی مجھ پر گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ میں چچا اور چچی کے رحم و کرم پر تھی، اس لیے میں کچھ بول بھی نہیں پاتی تھی کہ کہیں چچا مجھے بہانہ بنا کر گھر سے ہی نہ نکال دے۔ پھر چچا نے یہ روز کا معمول بنا لیا کہ جیسے ہی چچی گھر سے باہر جاتی اور اسے موقع ملتا تو وہ کئی گھنٹوں تک میرا برا حال۔ آج صبح بھی جب میں نیند سے بیدار ہوئی تو میری چچا زاد کزن ملائکہ سو رہی تھی۔ وہ گزشتہ کافی دنوں سے بخار میں مبتلا تھی، جبکہ چچی کسی ضروری کام سے محلے میں کسی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اسی اثناء میں جب میں کچن میں ناشتہ کرنے گئی تھی تو اسی دوران چچا بھی کچن میں داخل ہوئے اور خاموشی سے میرا بازو پکڑ کر زبردستی مجھے کھینچتے ہوئے چھت پر بنے اسٹور روم میں لے گئے اور وہاں پڑی ہوئی چارپائی پر مجھے پھینک کر پھر جو سلوک انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ میں لفظوں میں بھی بیان نہیں کر سکتی۔ ایسا آج زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ ہوا تھا۔ میں نے اس دوران خود کو چھڑانے کی بارہا کوشش کی اور چیخنا چلانا چاہا، لیکن مرد ہونے کی بدولت میں ان کی طاقت کے آگے بے بس تھی اور شاید انہوں نے میری اسی کمزوری کا فائدہ اٹھایا تھا۔ پھر جب اسی دوران باہر دروازے پر کھٹکے کی آواز سنائی دی تو انہوں نے ایک دم سے بوکھلا کر میری جان چھوڑی اور میں خوف کے مارے چھت سے بھاگتی ہوئی نیچے آ گئی۔ اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد آج زندگی میں پہلی بار میں اپنی قسمت پر ماتم کرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اگر کوئی بیگانہ میرے ساتھ اس قسم کا سلوک کرتا تو شاید مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا مجھے اپنوں کے پہنچائے گئے دکھ پر ہو رہا تھا۔ اس دوران میرا وجود پوری طرح سے ٹوٹ کر بکھر چکا تھا اور جس تکلیف سے میں گزر رہی تھی وہ بس میں ہی جانتی تھی یا میرا خدا۔ میں سمجھی تھی کہ شاید آج کے بعد مجھے اس قسم کی اذیت سے نہیں گزرنا پڑے گا، کیونکہ انسان کبھی کبھار بھٹک کر بھی غلطی کر بیٹھتا ہے۔ لیکن یہ صرف میرا ایک وہم تھا، کیونکہ اب چچا نے میری خوب تعریف کرتے ہوئے مجھے صاف اور واضح الفاظوں میں کہہ دیا تھا کہ آئندہ بھی خود کو اس کام کے لیے تیار رکھنا، اور اگر تم نے کسی قسم کی حرکت یا چوں چراں کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا برا حشر کروں گا۔ چچا کے منہ سے یہ دردناک دھمکی سننے کے بعد میں روزانہ کئی گھنٹوں تک اپنے کمرے میں بیٹھ کر روتی رہتی اور اس بات پر غور و فکر کرتی رہتی کہ میں اس مصیبت سے کیسے جان چھڑاؤں، اور اگر انصاف مانگوں تو کس سے مانگوں، کیونکہ جب میرے اپنے انصاف کرنے والے ہی میرے ساتھ یہ سلوک روا رکھ رہے تھے تو میں انصاف کے لیے کسی اور سے کیا امید رکھتی۔ اور میرے دل میں یہ خدشہ بھی تھا کہ اگر میں یہ بات چچی کو بتاؤں گی عین ممکن تھا کہ وہ مجھے ہی قصوروار ٹھہراتی، اور اگر وہ میرا قصور نہ بھی نکالتی تو شاید وہ اپنا گھر بچانے کی خاطر مجھے کسی نشئی یا بوڑھے آدمی کے پلے باندھ کر اپنی جان چھڑا لیتی، اور میں ایسا ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے خاموشی میں ہی عافیت سمجھی اور صحیح وقت کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ خاموشی ہی بہت سے مسئلوں کا بہترین حل ثابت ہوتی ہے، اور مجھے اللہ پر امید تھی کہ ایک دن وہ ضرور میرا بازو تھامے گا اور مجھے اس ظلم سے نجات دلائے گا۔ چچا کی بیٹی ملائکہ کے ساتھ میری بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ زیادہ تر وقت ہم دونوں ایک ساتھ ہی گزارتی تھی۔ ملائکہ کے علاوہ چچا کو اللہ تعالیٰ نے اور اولاد عطا نہیں کی تھی۔ چچی بہت اچھی خاتون تھی، وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ چچی کے روپ میں جیسے مجھے میری کھوئی ہوئی ماں دوبارہ واپس مل گئی تھی۔ لیکن آج کل جب میں چچا کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی تو اسی وجہ سے چچی کا میرے ساتھ بہت اچھا رویہ ہونے کے باوجود بھی اکثر رشتہ دار خواتین اور محلے کی عورتیں چچی کو مشکوک نظروں سے دیکھنے لگ گئی تھی کہ شاید وہ مجھ پر ستم کرتی ہیں یا یتیم بچی کے ساتھ وہ برا رویہ رکھتی ہوں گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ چچی بہت اچھی اور سلجھی ہوئی عورت تھی۔
مگر چچا شروع سے ہی میرے ساتھ عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے۔ حالانکہ میں اس وقت بہت کم عمر ہوا کرتی تھی، لیکن اتنا تو مجھے سمجھ آتا تھا کہ چچا جس طرح سے مجھ سے لاڈ پیار کرتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں، یہ بالکل ہی ماں باپ کے پیار سے مختلف ہے۔ اور اب جب میں میٹرک کلاس میں ہو چکی تھی تو میرے جوان ہونے کے باوجود بھی چچا پھر سے انہی حرکتوں پر اتر آیا جو وہ میرے بچپن میں کیا کرتا تھا، بلکہ اب اس میں پہلے سے بھی زیادہ شدت آ گئی تھی، اور یہ بات مجھے مسلسل پریشان کیے جا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں اور کسے اپنا درد سناؤں۔ بس اب میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کے معجزے کی ہی منتظر رہتی تھی۔ اکثر جب میں اسکول میں کلاس لے رہی ہوتی تو تب بھی میرا منہ لٹکا ہوا ہی ہوتا، حالانکہ اس سے پہلے سارا دن میرا اسکول میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے گزرتا تھا۔ اسی وجہ سے میری کلاس فیلو بھی مجھ سے پوچھتی تھی کہ آج کل خیریت تو ہے، بالکل مرجھا سی گئی ہو، لیکن میں باتوں ہی باتوں میں ان کو ٹرخا دیا کرتی تھی، کیونکہ میرے پاس ان کو بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ اور ایک روز جب میں چھٹی کے بعد اسکول سے واپس آ رہی تھی تو اچانک اپنے سامنے جو منظر میں نے دیکھا، اسے دیکھ کر میں ایک پل کے لیے سہم سی گئی۔ آج میں اکیلی تھی، آج میرے ساتھ نہ ملائکہ تھی اور نہ ہی کوئی سہیلی، اور میری مزید بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت گلی میں کوئی بچہ وغیرہ بھی نہیں کھیل رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے پڑوس کا وہی لڑکا جو کئی دنوں سے مسلسل اپنی نظروں کے حصار میں لیے مجھے گھورتا رہتا تھا، وہ ایک دم سے دیوار کے کونے سے میرے سامنے آیا اور میرا راستہ روک لیا۔ وہ مجھے تنہا پا کر میری طرف بڑھنے لگا۔ میں تو پہلے ہی مصیبتوں کی ماری ہوئی تھی، اب یہ نئی مصیبت دیکھ کر میرا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ نہ جانے اب کون سی قیامت میری منتظر تھی۔ پھر وہ لڑکا جیسے ہی میرے قریب آیا تو ادھر ادھر دیکھنے کے بعد مجھے کہنے لگا کہ دیکھو فریال، میں تجھے بچپن سے ہی بہت پسند کرتا ہوں۔ وہ الگ بات ہے کہ تجھ سے اپنی پسند کا اظہار کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں ہو سکی، اور گزشتہ کئی دنوں سے میں کوئی ایسا موقع دیکھ رہا تھا جب میں اپنے دل کی بات آپ سے شیئر کر سکوں، اور آج آپ کو گلی میں اکیلی کو آتے ہوئے دیکھا ہے تو میں نے ہمت کر کے آپ کو اپنے دل کی بات کہہ دی ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کئی دنوں سے آپ بہت مرجھائی سی نظر آ رہی ہیں، سب خیریت تو ہے نا؟ جبکہ اس سے پہلے آپ کسی تازہ کھلے ہوئے پھول کی مانند نظر آیا کرتی تھی۔ اگر آپ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں تو مجھے بتائیں، میں آپ کی خاطر اپنے سر دھڑ کی بازی بھی لگانے کے لیے تیار ہوں۔ وہ لڑکا ایک ہی سانس میں نہ جانے مجھے کتنا کچھ کہے جا رہا تھا، جبکہ میں ساکت بت بنی وہیں پر کھڑی اس کی تقریر سنے جا رہی تھی۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دے سکوں، لیکن اتنا میں نے اسے ضرور کہا کہ میرا راستہ چھوڑ دو، مجھے گھر جانا ہے، مجھے تجھ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی مجھے کوئی پریشانی ہے، آپ اپنا کام کریں۔ جبکہ میرے منہ سے یہ کڑوے الفاظ سن کر اس کا وجود ایک دم سے بے جان سا ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک دم سے اس کو دھکیل کر اپنے راستے سے ہٹاتے ہوئے وہاں سے تیز تیز قدم چلتی ہوئی گھر واپس آ گئی۔ بے شک میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں بری طرح سے گھبرا چکی تھی۔ اور جب گھر پہنچ کر تھوڑی فریش ہونے کے بعد جب میں کھانا کھا رہی تھی تو تبھی چچی مجھے کہنے لگی کہ فریال بیٹی، میں کل صبح ہی اپنے میکے جا رہی ہوں، کیونکہ میرے بھائی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے ان کی خیریت دریافت کرنی ہے، اور شاید میں کل رات واپس بھی نہ آ سکوں۔ چچی کی بات سن کر نوالا میرے ہاتھ سے چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا تھا۔ اب کھانا میرے لیے اپنی حلق سے نیچے اتارنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو چکا تھا۔ ایک دم ہی چچا کے نام کا خوفناک بھوت میری آنکھوں کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر ایک دم سے بوکھلا کر میں نے چچی سے کہا، مگر چچی، اگر آپ چلی جائیں گی تو میں کیا کروں گی؟ میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ اسی خوف سے میرا چہرہ بالکل زرد پڑ چکا تھا۔ اسی دوران چچی نے جب میرے چہرے کے تاثرات دیکھے تو حیران رہ گئی اور کہنے لگی، ارے فریال، تم کس بات پر اتنی خوف زدہ ہو رہی ہو؟ تمہاری کزن ملائکہ بھی تو تمہارے ساتھ گھر میں موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر تمہارے چچا بھی گھر ہی ہوں گے، پھر تمہیں کس سے خطرہ ہے؟ میری بیٹی بتاؤ، ایسی بھی کیا بات ہے؟ تم اتنے پریشان کیوں ہوگی ہو؟ چچی نے جب بڑے ہی تجسس سے مجھ سے یہ سب پوچھا تو ان کی بات سن کر ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی، کیونکہ چچی کی غیر موجودگی میں چچا جس کام کے لیے مجھ پر گھات لگائے بیٹھے تھے وہ سب میری برداشت سے بالکل باہر تھا۔
گویا میں تو اب اس کام کے بدلے خود کو ختم کرنے پر ترجیح دینے لگ گئی تھی۔ پھر ایک دم سے میں نے اپنے خیالات کو جھٹکتے ہوئے چچی سے کہا کہ آپ کی بات اپنی جگہ درست ہے، مگر آپ کی کمی کوئی دوسرا پوری نہیں کر سکتا، اور آپ جانتی ہیں کہ جب سے امی ابو فوت ہوئے ہیں تب سے میں کتنی اکیلی ہو چکی ہوں۔ اگر آپ نہ ہوتی تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں چچی کو میکے جانے سے کیسے روکوں، حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چچی کو روکنے کے لیے اس کے پاؤں پڑ جاؤں، لیکن میں ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میری یہ معصومانہ بات سنتے ہی چچی کھل کر ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ کملی نہ ہو تو گھر میں سب لوگ موجود ہیں، میں تو تمہاری چچی ہوں، بیگانے گھر سے آئی ہوں، لیکن تمہارے چچا کے ساتھ تو تمہارا خونی رشتہ ہے۔ جب وہ تیرے پاس ہے تو پھر تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ وہ تو ویسے بھی تجھے بہت عزیز رکھتے ہیں کیونکہ تم اس کے بڑے بھائی کی نشانی ہو۔ فکر مت کرو، میں کل صبح جا کر اگلی صبح ہی واپس لوٹ آؤں گی۔ یہ بھی تو دیکھو کہ کتنا وقت ہو گیا ہے میں اپنے میکے میں رات رہنے کے لیے نہیں گئی، کبھی فرصت ہی نہیں ملی، اور اب جب فرصت ملی ہے تو ایک آدھ دن وہاں پر رہ کر میں اپنی سہیلیوں اور بہنوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ خیر میں اب کیا کر سکتی تھی؟ میں چچی کو ٹھیک ہے کہہ کر چپ ہو گئی اور خود کو کسی حد تک پرسکون کرنے کے لیے میں کانپتے ہوئے وجود کے ساتھ چھت پر چلی آئی اور وہاں ٹہلنے لگی۔ لیکن چھت پر بھی مجھے چند منٹ سکون کے گزارنا نصیب نہ ہوئے، کیونکہ جب میں چھت پر پہنچی تو بدقسمتی سے پڑوس کا وہ لڑکا بھی چھت پر ہی موجود تھا جس نے میرا راہ روکا تھا، اور وہ بڑی حسرت بھری اور چور نظروں سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ خیر اسی دوران میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اس معاملے میں اس لڑکے سے ہی مدد مانگ لوں، شاید یہ میرے کسی کام آ سکے، کیونکہ مجھے اس صورتحال میں کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت تھی، اور مجھے اس لڑکے کی وہ بات اچھے سے یاد تھی جب اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے اس وقت اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ پھر میں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اس لڑکے کو چھت کے پردے کے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تو جیسے اسی انتظار میں ہی کھڑا تھا کہ میری طرف سے جیسے ہی اسے کوئی گرین سگنل ملے تو وہ دوڑا چلا آئے۔ میرا اشارہ کرنے پر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ وہ پلک جھپکتے ہی جب پردے کے قریب پہنچا تو میں نے اس سے اس کا نام پوچھا، جس پر اس نے بتایا کہ میرا نام اذہان ہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ بالآخر آپ کو مجھ پر رحم آ ہی گیا، لیکن میں نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی اس طرح سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے، بہتر یہی ہے کہ ہم کام کی بات کریں۔ پھر جب اس نے استفسار کیا کہ جی بتائیں مجھ ناچیز سے آپ کو کیا کام پڑ گیا ہے، پھر میں نے اسے کہا کہ بات تھوڑی لمبی ہے، فی الحال میں آپ کو ایزی ہو کر یہاں کھڑی کھڑی نہیں بتا سکتی۔ اگر آپ مجھے کوئی دوسرا موبائل دے دیں تو میں تب ہی آپ سے کوئی تفصیلی گفتگو کر سکتی ہوں۔ میری بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس نے جھٹ سے کہا کہ جی میرے پاس 2 موبائل ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مجھے آپ کو چھوٹا کی پیڈ والا موبائل دینا چاہیے تاکہ آپ کو موبائل چھپانے میں مسئلہ نہ ہو، لیکن میرے پاس دونوں موبائل ہی ٹچ ہیں۔ بڑا سائز ہونے کی وجہ سے آپ کو اسے سنبھالنے میں مشکل پیش آئے گی، جس پر میں نے اس سے کہا کہ موبائل جیسا بھی ہے آپ مجھے دے دیں اور اسے مکمل طور پر سائلنٹ کر دیں تاکہ اس کی ذرا سی بھی آواز نہ نکل سکے۔ پھر اذہان نے جلدی سے موبائل کی کچھ سیٹنگ کرنے کے بعد مجھے پکڑا دیا اور بتایا کہ آپ کو اس موبائل پر جس نمبر سے بھی کال آئے گی وہ میرا ہی ہوگا، آپ بے فکر ہو کر اٹھانا، اور اگر آپ نے مجھے خود کال کرنی ہوئی تو میرا نمبر فرنٹ پر ہی ہے، آپ اسے ملا لینا۔ پھر میں اذہان کا شکریہ ادا کر کے چھت سے نیچے آ گئی۔ پھر جیسے ہی شام کو چچا گھر واپس آئے اور انہیں چچی کے میکے جانے کی خبر ملی تو ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور مجھے ان کے منہ سے رال ٹپکتی ہوئی واضح محسوس ہو رہی تھی، لیکن میری جان پر بنی ہوئی تھی کہ مجھے چچا کے ظلم کا شکار ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہوگا، ورنہ ساری زندگی کا پچھتاوا میرا منتظر تھا، یا شاید میں خود کو اس دنیا میں جینے کی حقدار بھی نہ سمجھتی۔ پھر جیسے ہی رات ہوئی تو میری کزن ملائکہ اپنے معمول کے مطابق جلد ہی گہری نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ وہ شروع سے ہی نیند کی بہت پکی تھی، ایک بار سو جاتی تو اسے دنیا جہان کا کوئی ہوش نہ رہتا۔ پھر اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے میں نے اذہان کا نمبر ملایا تو اس نے فوراً ہی کال اٹینڈ کر لی، جیسے وہ تو میری ہی کال کا منتظر بیٹھا تھا۔ پھر میں نے اذہان سے سلام دعا کرنے کے بعد اسے کہا کہ جو بات میں آپ سے کرنے جا رہی ہوں
یا جو حقیقت عیاں کرنے لگی ہوں وہ صرف میرے اور آپ کے درمیان ہی رہنی چاہیے۔ میں زندگی میں پہلی بار کسی پر بھروسہ کر رہی ہوں اور مجھے امید ہے کہ تم میرے بھروسے کو قائم رکھو گے اور میری مدد بھی کرو گے۔ پھر اذہان نے کہا کہ میرے ماں اور باپ الحمدللہ دونوں ہی حافظ قرآن ہیں، انہوں نے میری تربیت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن آپ پر اچانک سے میرا دل آ گیا وہ الگ بات ہے، لیکن میں آپ کے بارے میں کوئی برا ارادہ نہیں رکھتا تھا، بس آپ کو مجھے سمجھنے میں تھوڑی غلطی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اسلام ہمیں پسند کی شادی کرنے کا حق دیتا ہے۔ اذہان بہت ہی مہذب انداز اور عزت و احترام کے ساتھ مجھ سے بات کر رہا تھا۔ اس دوران میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ سچ میں بہت سلجھا ہوا اور سمجھدار لڑکا تھا۔ پھر میں نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے اذہان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ پر بھروسہ کر لیتی ہوں۔ اب میں آپ کو جو بھی بات بتاؤں آپ نے خاموشی سے میری ساری بات سننی ہے اور درمیان میں بولنا بھی نہیں ہے۔ پھر اذہان کے متوجہ ہونے کے بعد سب سے پہلے میں نے اسے اپنی ساری ہسٹری بتائی کہ کیسے میرے والدین مجھ سے جدا ہوئے اور میں چچا چچی کے رحم و کرم پر آ گئی، اور پھر کیسے کیسے چچا نے مجھے خود کے قریب رکھا اور اب مجھے کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، اور میں کس وجہ سے اپنی چچی کے آگے یہ بات شیئر نہیں کر رہی۔ غرض میں نے شروع سے لے کر آخر تک ساری کہانی اذہان کے سامنے بیان کر دی، اور پھر اس سے کہا کہ اب آپ بتائیں کہ میں اس مصیبت سے کیسے چھٹکارا پاؤں، اور اگر آپ نے میری عزت اور وقار کو بچا لیا تو میں ساری عمر آپ کی مشکور رہوں گی، اور اگر ممکن ہو سکا تو ہمیشہ کے لیے میں آپ کا ہاتھ تھامنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں گی۔ پھر انتہائی متوجہ ہو کر میری ساری حقیقت جاننے کے بعد اذہان نے مجھے کہا کہ آپ فکر مت کرو، اب میں آپ کو جیسے جیسے کہوں گا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے، اور اس دوران آپ نے گھبرانا بالکل بھی نہیں ہے، وہ اس لیے تاکہ آپ کے چچا کو آپ پر ذرا سا بھی شک نہ ہو سکے کہ آپ اسے اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے کیا کھیل کھیل رہی ہیں۔ اذہان کی بات سن کر میں تجسس میں پڑ گئی کہ وہ ایسا بھی کیا کرنے والے ہیں۔ پھر میرے استفسار کرنے پر اذہان نے مجھے بتایا کہ کل جیسے ہی تمہاری چچی اپنے میکے جائے گی تو تم نے چپکے سے اپنے چچا کے کمرے میں موبائل کا کیمرہ آن کر کے خفیہ جگہ پر رکھ دینا ہے، اور اس دوران آپ نے کمرے کا دروازہ کھلا رکھنا ہے تاکہ دن کی روشنی اندر آ سکے اور موبائل میں سارا منظر واضح نظر آ سکے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ کل دن کے وقت تو میں اپنے اسکول میں ہوں گی اور چچا رات کے وقت اندھیرے میں ہی میرے قریب آنے کی کوشش کریں گے، تب میں کیسے ویڈیو بنا سکوں گی؟ میری اس بات پر اذہان نے جو آئیڈیا مجھے بتایا وہ میرے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ اذہان ایک شریف اور سلجھا ہوا لڑکا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت شاطر دماغ بھی تھا۔ اذہان نے مجھے کہا کہ کل تم نے جان بوجھ کر سکول نہیں جانا، طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا دینا اور اپنی کزن کو سکول بھیج دینا، یوں آپ کے چچا دن کے وقت ہی موقع کو غنیمت جان کر تمہارے قریب آنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ میں خود ہی سنبھال لوں گا۔ پھر میں نے اذہان کا شکریہ ادا کیا اور کال کاٹ کر دن چڑھنے کا انتظار کرنے لگی۔ پھر جیسے ہی اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو چچی اپنے میکے جانے کی تیاری کرنے لگی، اور میں نے اذہان کی نصیحت کے مطابق طبیعت کی خرابی کے باعث اسکول سے چھٹی کر لی اور اپنی کزن ملائکہ کو اسکول بھیج دیا۔ اور اس دوران چچا کے دل میں جو لڈو پھوٹ رہے تھے ان کی کیفیت کو صرف میں ہی سمجھ سکتی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد چچی اپنے مائکے جانے کے لیے چچا کے ساتھ بائک پر بیٹھی، اور تقریباً 40 منٹ بعد ہی چچا اسے بس سٹاپ پر چھوڑ کر گھر واپس آ گئے۔ جیسے ہی چچا گھر واپس پہنچے تو میں اس وقت گھر کے حال میں چارپائی پر بستر لیے ہوئے لیٹی تھی، اور انہوں نے ایک نظر بھر کر میرے چہرے کی طرف دیکھا اور خباثت سے بھرپور مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن اس دوران میں اپنا کام مکمل کر چکی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد چچا نے مجھے آواز دی کہ فریال میرے لیے پانی کا ایک گلاس لاؤ۔ چچا کی آواز سن کر میں سہم سی گئی۔ بے شک سب میرے پلان کے مطابق ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میرا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ خیر پھر کیا تھا، میں نے پانی کا ایک گلاس لیا اور چچا کے کمرے میں چلی گئی۔ چچا نے گلاس میرے ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے میرے ہاتھ کو بھی بہت پیاسے انداز میں چھوا تھا۔ پھر انہوں نے گٹا گٹ پانی پیا، اور جیسے ہی میں خالی گلاس لے کر واپس پلٹنے لگی تو انہوں نے ایک دم سے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے زور سے بیڈ پر گرا دیا، اور پھر سے اسی کام کے لیے کوشش کرنے لگے جو انہوں نے اس دن چھت پر میرے ساتھ کیا تھا۔ پھر جیسے ہی انہوں نے میرے وجود کو عیاں کر کے حد پار کرنے کی کوشش کی
تو میں نے ایک زوردار چیخ ماری، جسے سنتے ہی اسی وقت اذہان بھی چھت کے راستے سے سیڑھیاں اتر کر کمرے میں پہنچ گیا۔ اس وقت اذہان اکیلا نہیں تھا، بلکہ اس کا باپ بھی اس کے ساتھ موجود تھا اور انہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے۔ پھر کیا تھا، ان دونوں باپ بیٹوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ چچا کو وہیں پر دبوچا اور ان کی خوب دھلائی کی، اور اس دوران میں خود کو کپڑے میں لپیٹ کر کمرے کی ایک سائیڈ پر کھڑی ہوگی۔ پھر اذہان نے مجھ سے پوچھا کہ فریال بتاؤ، وہ موبائل تم نے کہاں سیٹ کیا ہوا ہے؟ میں نے موبائل کی طرف اشارہ کیا تو اذہان نے وہ موبائل اتارا اور ویڈیو کو سیو کر لیا۔ پھر اسی وقت اذہان نے اپنے بابا کے ذریعے پولیس کو کال ملائی اور انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کیا۔ کچھ دیر بعد پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی اور اذہان نے ویڈیو ثبوت بھی جب انہیں دکھائے تو وہ چچا کو گھسیٹتے ہوئے گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئی، لیکن جاتے ہوئے چچا بہت ہی قہر زدہ نظروں سے مجھے گھور رہے تھے، جبکہ میں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اور پھر اذہان اور اس کے والد نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ اب تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سر پر جو مصیبت نازل ہوئی تھی وہ اب ٹل چکی ہے اور ہم اسے انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ اس کے بعد اذہان کے والد نے اذہان کو کہا کہ تم جلدی سے اپنی ماں کو اس گھر میں لے کر آؤ، جب تک فریال کی چچی میکے سے واپس نہیں آ جاتی تب تک وہ اسی گھر میں بچیوں کے پاس ہی رکیں گی۔ پھر کچھ گھنٹوں بعد ملائکہ بھی اسکول سے واپس آ گئی، اور جب میں نے اسے اس کے والد کی حقیقت بتائی تو اسے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ اگر مجھے اپنے بابا کی ان حرکتوں کے بارے میں علم ہوتا تو میں ایسے بابا کی بجائے خود کو یتیم ہونا ہی بہتر سمجھتی۔ خیر پھر کیا تھا، اگلی صبح جب چچی میکے سے واپس لوٹی تو انہیں بھی ہم نے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا، اور انہوں نے بھی چچا کے کیے پر بہت افسوس کا اظہار کیا تھا، اور انہیں قانون کے حوالے کرنے پر ہماری کوشش کو سراہتے ہوئے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے بہت اچھا کیا جو اسے اس کے انجام تک پہنچایا، میں بھی اب اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی۔ لہٰذا پھر اذہان کے والد کی کوششوں سے چچا کو 5 سال قید با مشقت کی سزا سنا دی گئی، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد اذہان کی خواہش کے مطابق اس کے والد نے چچی سے اذہان کے لیے میرا رشتہ بھی مانگ لیا، اور 1 سال کے اندر اندر ہی میں اذہان کی دلہن بن کر اس کے گھر پہنچ گئی۔ بے شک مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے، جب تک وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا تب تک کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب مجھے اپنے صبر کا پھل مل چکا تھا، اور میں اپنے خدا کی بے حد مشکور تھی کہ اس نے اذہان کی صورت میں میرا وسیلہ بنایا اور مجھے انصاف فراہم کیا۔ اب چونکہ چچا کی حقیقت پورا محلہ جان چکا تھا تو اسی وجہ سے شرمندگی کے مارے چچی نے بھی وہ گھر فروخت کیا اور کسی دوسری جگہ شفٹ ہوگی، اور جب کبھی ان کا دل چاہتا تو وہ مجھ سے ملنے آ جایا کرتی تھی، اور چچا کئی سالوں تک اپنے کیے کی سزا کاٹتے رہے، اور پھر جب ان کی رہائی ہوئی تو انہوں نے شرم کے مارے خود کو موت کے حوالے کرنا ہی مناسب سمجھا، اور اپنے ہی ہاتھوں خود کا خاتمہ کر کے ہمیشہ کے لیے دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان 5 سالوں میں اولاد سے بھی نواز دیا اور ہر قسم کی دکھ تکلیف اور پریشانی سے بھی محفوظ رکھا۔ اب میں اور اذہان ایک خوشگوار اور سکون بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔